کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ اور کیا آپ نے ایک غلام کا اللہ کی محبت میں واقعہ سنا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا۔ اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں کی۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے۔ دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے، مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ تیسری یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو، اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لیں اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محل سرائے میں حسب دل خواہ کمرہ پسند کر لے، جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھا۔ پس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت ہیں۔ اپنے آقا سے یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات طے ہو چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی، اور نصف شب کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے، اور غلام سجدے میں پڑا ہوا ہے، اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمے واجب کر دی ہے۔ اگر یہ خدمت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میرا عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا، اور دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئے تو اس شب میں بائینہ وہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اور اسی کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ بس اب کیا تھا، جب غلام کو معلوم ہوا کہ ان پر اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولو، مگر اب جب کہ میرا بھید دوسروں پر ظاہر ہو گیا ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا، تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ دراصل برحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ حاصل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس عالم فنانی اللہ کی دعا کس طرح ہاتھوں ہاتھ درجہ قبولیت کو پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے موضوع کی جانب، جو کہ ہے اولیاء اللہ کا شہر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے کس طرح رابطے میں رہتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا کیسے قبول کرتا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مطہرہ پر 9 اولیاء اللہ کو دیکھا، میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ ان میں سے ایک نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا، تمہارے ساتھ، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، اور میں نے سنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اس کو محبت ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، جہاں ہم جاتے ہیں وہاں تم نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں وہ شخص جا سکتا ہے جس کی عمر 40 سال کی ہو۔ پھر ایک اور نے کہا، آنے دو، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی وہاں جانا نصیب کر دے۔ القصہ میں چلا اور زمین ہمارے نیچے سے خود بخود قطع ہوتی جاتی تھی۔ چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچے کہ وہ چاندی سونے سے بنایا گیا تھا، اور وہاں کے درخت خوب گنجان تھے اور نہریں جاری تھیں۔
اور عمدہ عمدہ میوے بکثرت تھے۔ غرض ہم اس شہر کے اندر گئے اور وہاں سے مختلف انواع کے میوے کھائے اور 3 سیب وہاں سے میں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ انہوں نے بالکل منع نہیں کیا۔ جب وہاں سے واپس آنے لگے تو میں نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ فرمایا اولیاء اللہ کا شہر ہے۔ جب ان کا سیر کرنے کو جی چاہتا ہے تو جہاں کہیں وہ ہوں ان کے سامنے کل شہر ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن 40 سال کی عمر سے کم کا سوائے تیرے یہاں آج تک کوئی نہیں آیا۔ پھر جب ہم مکہ آئے تو میں نے ایک دماغانی کو ان سیبوں میں سے ایک سیب دیا، اس نے پھینک دیا۔ اس پر میرے ہمراہیوں نے مجھے ملامت کی اور کہا کہ جب تو گرسنا ہو تو اس باقی سیب سے کھا لینا، وہ بدستور رہے گا، فنا نہ ہوگا۔ القصہ میں اپنے گھر آیا اور میرے پاس ایک سیب باقی تھا۔ میری بہن مجھ کو آ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھائی جو تم ہمارے واسطے سفر سے ایک عجیب چیز لائے ہو وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا عجیب چیز لایا تھا؟ مجھے دنیا کی کیا چیز میسر ہوئی جو تمہارے لیے لاتا؟ اس نے کہا وہ سیب کہاں ہے؟ میں نے اسے چھپا لیا اور کہا کون سا سیب؟ اس نے کہا ہم سے کیوں چھپاتے ہو؟ تمہیں تو اس شہر کی سیر دھکے کھا کر نصیب ہوئی ہے، اور مجھے تو 20 برس کی عمر میں ہی اس شہر میں لے گئے تھے، اور واللہ بغیر میری خواہش کے مجھے بلایا گیا تھا۔ میں نے کہا بہن یہ کیا کہتی ہو؟ مجھ سے تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ 40 سال سے کم عمر والا اس میں آج تک کوئی سوائے تیرے نہیں آیا۔ کہنے لگی ہاں یہ قاعدہ مریدین اور اشاق کے لیے ہے، اور جو مراد اور محبوب ہیں وہ اس میں جب چاہے جا سکتے ہیں اور اس سے کچھ ناراضی نہیں ہوتے، اور جب تم چاہو میں اس شہر کو دکھا سکتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا ابھی دکھاؤ۔ اس نے کہا اچھا دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر آواز دی کہ اے شہر حاضر ہو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے کہتے ہی بآئینہ وہ شہر آنکھوں سے دیکھ لیا، اور دیکھا کہ وہ شہر میری بہن کی طرف جھک رہا ہے۔ میری بہن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر مجھ سے پوچھا اب بتاؤ تمہارا سیب کہاں ہے؟ اس کے بعد وہ سیب جو میرے اوپر تھا مجھ پر گرا۔ میں یہ عجیب معاملہ دیکھ کر ہنسا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر میں نے اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھا، اور میں پہلے نہ جانتا تھا کہ میری بہن بھی ایسے لوگوں میں سے ہے۔ حاصل اللہ تعالیٰ کا اپنے ہر بندے کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ بعض باتیں تو ظاہر کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اکثر باتیں دل ہی دل میں رہتی ہیں۔ بندہ اپنے حالات کی اپنے رب کو اطلاع دے کر دعائیں مانگتا ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بطور کرامت کے ظاہر فرماتے ہیں جو ہر ایک کی سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے بہت سے لوگ ایسی باتوں کو سن کر انکار بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ کرامات اولیاء برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔